الرحمن الرحیم۔ پروفیسر ڈاکٹر مختار ظفر حکایات چون چنا کے بارے میں لکھتے ہیں، اپنے تاثرات میں کہ جدید دور کی آسائشوں کے باوجود زندگی جس قدر آسودہ ہوتی جا رہی ہے، انسانی روح کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ تنہائی اور کم مائگی کے احساس، بے اطمینانی، بے یقینی، اضطراب اور ہوس پرستی نے روح کا سکون چھین لیا ہے، جس سے مسکراہٹیں روٹتی جا رہی ہیں، کہکہے اجنبی ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ ہمارا تہذیبی انتشار اور داخلی خلفشار ہے۔ ہم پاکستانی مسلمان جذباتی طور پر تو اپنی تہذیبی روایات کے اسیر ہیں، لیکن ذہنی طور پر ان روایات اور تہذیبی اقدار کی قیمت پر زندگی کی مادی لذتوں اور عیش و طرب کے طلبگار بھی ہیں۔ یوں پھر ایک سنگم یا دوراہے پر کھڑے ہیں، آگے بڑھنے کی آرزو ہے مگر ولولہ نہیں، ماضی سے چمٹے رہنے کی خواہشیں ہیں مگر ان اقدام کو قائم کرنے کے لیے نہ ماحول سازگار ہے نہ حوصلہ۔ غیر ملکی بالخصوص مغربی تعلیم اور اس کی فکری الغار نے ہمارے ہاں جس نظریہ حیات کو فروغ دے دیا ہے، اس کی بنیادی روح کی پالیدگی نہیں بلکہ مادہ پرستی، خود غرضی، ہوس پرستی اور جاہ طلبی ہے۔ ہماری تہذیبی قدریں مٹتی جا رہی ہیں، سماجی روایات دم توڑ رہی ہیں، ایک غیر واقعی فضا نے زندگی سے زندہ دلی اور والیہ پن چھین لیا ہے۔ شورش ہائے ہو بھی ہے، نغمہ ہائے زندگی بھی، رونقیں بھی ہیں اور رقص و سرود کی محفلیں بھی، رندی اور بے باکی بھی ہے، لیکن فرد کی زندگی کے اندر سے خالی ہے۔ یوں اسے تنہائی کا شدید احساس ہے، جس سے وہ ذہنی تناؤ اور داخلی کشمکش کا شکار رہتا ہے اور یہ اسے خوش نہیں رہنے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ جس کو دیکھو درد مجسم، جس سے ملو وہ گریباں چار۔ ہنسنا ذاتی تقاضا ہی نہیں، معاشرتی فریضہ بھی ہے، اور اس کے دکھ درد کی شدت سے نکل کر عافیت محسوس ہوتی ہے اور زندگی کی سنگلاخ حقیقتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور ان سے نبرد آزما ہونے کا ولولہ ملتا ہے۔ اس صورتحال میں مزاح و طنز نگار ہمارے بڑے قابل قدر ہیں کہ ان کی وجہ سے زندگیوں کے لبوں پر مسکراہٹیں کھیلتی ہیں، ہنسی کی چاندنی چمکتی ہے اور قہقہوں کے پھول کھلتے ہیں۔ لہذا مزاح نگاری آسان وظیفہ نہیں، یہ ایک مشکل بلکہ جانسوز تصنیفی کاوش، یہ تخلیقی عمل ہے۔ جانسوز اس لیے بھی کہ مسکراہٹ خود آنسوؤں کی پیداوار ہے۔ غالب نے ایسے تو نہیں کہا، دل محیط گریہ و لب آشنائے خنداں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے طنز و مزاح نگاروں کی تعداد محدود ہے، کیونکہ اس کے لیے جس شوخی طبع کی ضرورت ہے وہ یہ کہ نہیں ہوتی۔ یہی شوخی طبع ہے جس کے بغیر مزاح نگار نہ تو زندگی کی ناموریوں میں سے مضحک پہلو یا خندہ ریز مواد تلاش کرتا ہے اور نہ ہی اس برب سے ہنسی آمیز نغمے پھوٹ سکتے ہیں۔ شعیب ودود بظاہر شوخ طبع نظر نہیں آتے اور نہ ہی بات میں ان کی طبعی شوخیوں کے رنگ دکھاتی ہے۔ ان کی وجہ سے یہ ہے کہ دوراہے پر کھڑی اپنی قوم کو اپنی تہذیبی اور اسلامی آدرش سے ہٹتی ہوئی دیکھ کر یہ نوجوان بھی فکر مند اور پریشان خاطر ہے، کیونکہ اس کے ذہنی پس منظر میں اپنی تہذیبی قدروں کے لیے گہری محبت بسی ہے، چنانچہ رد عمل میں اس کی ذات کے اندر کی پریشان خاطری شوخ طبع کے رنگ میں کروٹیں لینے لگتی ہے۔ اس کے لیے شعیب ودود کو اس کے ناز بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس ناز برداری کے نتیجے میں حکایات چون چنا کتابی صورت میں سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے وہ خامہ جنگی کے حوالے سے ادبی
علمی اور ادبی حلقوں سے داد وصول کر چکے ہیں۔ یہ کہا ہے چون چنا کے دو حصے ہیں، ایک حصہ طنزیہ و مزاحیہ مضامین پر مشتمل ہے اور دوسرا خاکوں پر۔ میرے ذاتی تاثرات کے مطابق ان مضامین میں طنز اور مزاح دونوں رنگ جھلکتے اور چھلکتے نظر آتے ہیں۔ طنز اور مزاح میں فرق یہ ہے کہ طنز نگار ایک سرجن کی طرح زندگی کے فاسد مواد کو خارج کرنے کی صحیح کر کے صحت کا سامان پیدا کرتا ہے، جبکہ مزاح نگار زندگی کی ناہمواریوں کی طرف اشارہ کر کے مسکراہٹوں اور قہقہوں کی روشنی پھیلاتا ہے۔ اس لیے مزاح سے آسودگی و بشاشت اور لفظ و انبساط کے رنگ کھلتے ہیں اور اس میں ہمدردانہ پہلو غالب رہتا ہے، جبکہ طنز سے برہمی اور کسک کی گہری چبھن کا احساس ہوتا ہے، جس سے احساس کے چمن میں کانٹوں کے چبھنے کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ طنز کا حسن یہ ہے کہ برہمی کی بجائے کسک اور چبھن کا احساس ہو، کیونکہ اس سے شدید رد عمل نہیں بلکہ اصلاح و احوال کا رجحان پنپتا ہے اور سوچ کو مہمیز رکھتی ہے۔ شعیب ودود کی ذاتی کاوش مزاح پیدا کرنے کی ہوتی ہے، لیکن طنز بھی در آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا ذہنی پس منظر، اس کا شخص تقاضا اور ذاتی آرزو ہے۔ یہ آرزو ایک خوبصورت معاشرے کی تلاش میں رہتی ہے جس کا چہرہ مثبت اور اعلیٰ اقدار سے دمک رہا ہو، لیکن انہیں یہ چہرہ پژمردہ اور بے ڈھب نظر آتا ہے، جس سے ان کے اندر تڑپی ہوئی مخلص پاکستانی کی روح تلملا اٹھتی ہے اور وہ طنز و مزاح دونوں کے ذریعے ان بے ڈھب اور ناہموار خد و خال کا مذاق اڑاتا ہے جو کبھی کبھار تضحیک کی حدوں کو بھی چھو لیتا ہے۔ اس کے لیے وہ زیادہ تر لفظی تعریف کا حربہ استعمال کرتا ہے۔ ظاہر ہے معاشرتی قدری تعریف کے لیے یہی حربہ زیادہ کارگر رہتا ہے۔ لفظی تعریف سے بنے ان کے مرکبات مصرع یا نام معنی خیز ہوتے ہیں اور عبارت کے اندر اثر اور تاثیر بھی میں اضافہ کرتے ہیں۔ چند مرکبات بطور مثال پیش ہیں: اے شب طیبت، 35 مار خان، حرب زبانی، شرگزشت، تمغہ خباثت، مجلس خرگاں، بھونگ چند، ماربل خان، رشوت حسین شادباد وغیرہ۔ وہ واقعاتی یا حکایاتی انداز کو بھی بروئے کار لاتا ہے۔ یہ بھی مزاح نگاری کا عمومی حربہ ہے جسے اس وادی کے اکثر جادہ پیما استعمال کرتے ہیں، مگر بات سلیقے کی ہوتی ہے۔ شعیب ودود اس طریقے کو سلیقے سے استعمال کرتا ہے اور اس کی ایسی بنت بناتا ہے کہ قاری اس سے باہر نکل نہیں پاتا۔ کو اس کی فضا بعض اوقات بشاشت آمیز نہیں رہتی، لیکن پھر اچانک ہی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے جس سے تبسم کی کلیاں کھلنے کے لیے پر توڑتی ہیں، قاری کی آسودگی لوٹ آتی ہے اور وہ اپنے آپ کو حشاش بشاش محسوس کرنے لگتا ہے۔ قاری کو کچھ مشکل میں ڈالنے کا یہ فن دراصل اسے ذہنی طور پر بیدار رکھنے کی کاوش ہے تاکہ بعد میں حزب و لطف دوبارہ ہو جائے۔ اشعار کا استعمال سنجیدہ عبارت میں مفہوم کو چار چاند لگاتا ہے، مضحک تحریروں میں بھی جادو جگاتا ہے۔ شعیب ودود نے اپنے اس مجموعے میں جتنی اشعار استعمال کیے ہیں، چاہے وہ اصل حالت میں یا کچھ لفظ تعریف کے ساتھ بات کو بناتے سجاتے، مضحک پہلوؤں کو ابھارتے اور طنز کی چوٹ میں صلاحیت اور کسک کا باعث بنتے ہیں۔ موقع و محل کی مناسبت سے اشعار کا استعمال ارک ریزی کا طالب ہے۔ شعیب کا یہ انداز ان کی کثیر المطالعہ محنت پر دال ہے۔ اس نے حسب ضرورت مزاحیہ کرداروں کی تشکیل کے ساتھ دیگر مزاحیہ حربے بھی استعمال کیے ہیں۔ یوں ہر طرح اس کی کوشش رہی ہے کہ منہ بسورتی ہوئی زندگی کو اپنی گدگداہٹ سے مسکرانا سکھائیں
اور تلخابہ حیات کو خوش دلی سے گوارا کرنے کے رویے پیدا کریں۔ ان کی تحریروں کی دلچسپی قاری کو اپنی گرفت میں رکھتی ہے اور انہیں پڑھ کر مسکراتا بھی ہے، طنز کی چوٹ کو سہلاتا بھی ہے اور کچھ سوچتا بھی ہے۔ شعیب نے اپنے سمیت 14 خاکے بھی شامل کیے ہیں۔ یہ علمی اور ادبی شخصیات پر اور کچھ معروف مزاح نگاروں پر بعض شخصیتوں کے کچھ اتوار سے مضحک پہلو بھی سامنے آئے ہیں، مگر ان کا خاکہ نہیں بنایا گیا۔ چٹکی ضرور لی گئی ہے، تاہم حد احترام کو ملحوظ رکھا ہے۔ شریفانہ اور کبھی مؤدبانہ اسلوب اختیار کیا ہے، تاہم شوخی قلم میں دلچسپی اور دلکشی کے جو رنگ بھرے ہیں ان کی وجہ سے ان کی خامیاں بھی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ شعیب ودود ابھی نوجوان ہیں، طنز و مزاح نگاری کا حد درجے شوق رکھتے ہیں۔ ان کی توانا ہمت اور شوق و ولولہ سے توقع رکھنا بجا ہوگا کہ طنز کے نئے امکانات سامنے آئیں گے۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔